جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اس میں آپ کو ایک سلسلہ وار ویلاگز پیش کر رہا ہوں جن کا عنوان ہے پاکستان کا بحران، بدلتے خواب، بکھرتی تعبیریں۔ اپنے آخری ویلاگ میں ہم آئے تھے 17 اگست کے اس دن پر جب ضیاء الحق ایک طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ چونکہ ملک میں قومی اسمبلی تو نہیں تھی لیکن سینٹ موجود تھا، اور سینٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان تھے، اور آئین کے مطابق غلام اسحاق خان فوری طور پر قائم مقام صدر بن گئے۔ اس وقت آرمی چیف جنرل اسلم بیگ تھے۔ انہوں نے جمہوری عمل کو چلنے دیا۔ اب یہ ان کی ذاتی خواہش تھی یا عالمی دباؤ تھا یا کوئی اور اسباب تھے، بہرطور اکتوبر میں الیکشن ہوئے جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑے گئے۔ ضیاء الحق کے بعد وہ جو غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کا فارمولہ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری قومی اسمبلی کے انتخابات میں، لیکن صوبائی اسمبلی کا انتخاب جو 3 دن بعد ہوا اس میں پنجاب میں اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ تھی، اور وہ اب نواز شریف گروپ نون لیگ کہلاتی تھی، اس کو اکثریت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ پس پردہ جو معاملات چلے اس میں بے نظیر سے کچھ باتیں منوائی گئیں۔ خود اسلم بیگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے صرف 2 باتیں ان سے منوائی تھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گی اور سابقہ آرمی چیف کے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گی، اور دوسرا کہ آپ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ تو بے نظیر نے پہلی خاتون پرائم منسٹر کے طور پر حلف اٹھایا۔ وہ عالم اسلام کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ پیپل پارٹی جو پچھلے 10 سالوں سے دباؤ کا سامنا کر رہی تھی، تشدد کا سامنا کر رہی تھی، اسے ریلیف ملا۔ پیپل پارٹی کی حکومت نے، اور سندھ میں پیپل پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، کے پی میں بھی بن گئی تھی، اس وقت سرحد کہا جاتا تھا، اور بلوچستان میں ایک ملا جلا گروپ تھا جو حکمران بنا تھا۔ تو اس میں بے نظیر نے پہلے تو ظاہر ہے اپنے کارکنوں کی جو جیلوں میں تھے ان کی رہائی کے لیے کام کیا۔ اس نے اپنے جو آئیڈیلز سے پولیٹیکل آئیڈیلز ان پہ وہ لے کے چلی۔ اس نے ملک میں ڈیموکریسی کی بات کی اور ایک ہوپ، ایک امید لوگوں کے دلوں میں جاگی۔ امید یہ تھی کہ شاید اب ہمارا ملک ایک پٹری پہ آ جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز اور صوبے کے درمیان ایک رسا کشی کا آغاز ہوا۔ پنجاب میں نواز شریف نے مرکزی حکومت کو ماننے سے انکار کیا، یا کہہ لیے کہ اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے بہت سے عوامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں فوجی جرنیلوں کی آشیرواد حاصل تھی۔ بے نظیر مرکز میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتی تھی، اور بات یہاں تک آئی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک عمل ہوا، اور وہ تھا کہ بے نظیر کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کی گئی۔ اس وقت قائد حزب اختلاف غلام مصطفیٰ جتوئی تھے۔ جتوئی بھٹو کے قریبی ساتھی رہ چکے تھے، سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے ان کے دور میں، لیکن اب وہ اینٹی پیپل پارٹی الائنس میں شامل تھے۔ تو اس میں ان کو سامنے کھڑا کیا گیا، لیکن یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ تحریک کی ناکامی نے یہ بتا دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر پیپل پارٹی کو شکست دینا ممکن نہیں۔ تو اب صدر غلام اسحاق خان نے اسی 7ویں آئینی ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے بے نظیر کی اسمبلی ڈیزالو کر دی۔
الزام لگایا کہ یہاں بہت سی کرپشن ہو رہی تھی, بہت سی بے ضابطگیاں ہو رہی تھی, اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے تھے جو ملک کی سلامتی کے لیے درست نہیں تھے. غلام مصطفیٰ جتوئی نے بطور نگران وزیر اعظم حلف اٹھایا. پنجاب میں نواز شریف وزیر اعلیٰ بنا, نگران وزیر اعلیٰ, اور اس کے بعد اگلا انتخاب آیا, اور اس انتخاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرا. پاکستان اسلامی جمہوری اتحاد اسے کہا جاتا تھا, اس میں جماعت اسلامی اور دوسری جماعتیں بھی شامل تھیں. تو اس اتحاد کی حکومت بنی, نواز شریف نے پرائم منسٹر بنے, پنجاب میں غلام حیدر بھائی نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا, اور ایسا لگا کہ جیسے اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ گزشتہ 10 سالوں میں, 8-10 سالوں میں تو نواز شریف کے ساتھ بظاہر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تضاد, کوئی تنازع نہیں رہا تھا. یہ سیٹ اپ چلا, کچھ عرصہ نکلا, پھر وہی افواہیں, وہی باتیں, اور پھر ایک دن غلام اسحاق خان نے اس اسمبلی کو بھی ڈیزالو کر دیا. لیکن نواز شریف سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے یہ اسمبلی بحال کر دی. یاد رہے, بے نظیر بھی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئی تھی, لیکن ان کی اسمبلی بحال نہیں کی گئی تھی. اب جب اسمبلی بحال ہوئی تو صدر اور پرائم منسٹر کے درمیان بہت شدید ٹینشن پیدا ہو گئی. ایسے میں آرمی چیف نے اپنا رول ادا کیا اور دونوں سے ریزائن لے لیا گیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی پیپل پارٹی جس کو کچھ عرصہ پہلے بدعنوان قرار دے کر نکالا گیا تھا, سب سے زیادہ الزامات آصف علی زرداری پر لگے تھے اور انہیں مسٹر 10% لکھا جاتا تھا. ابھی تک ظاہر ہے الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا, پی ٹی وی تھا تو وہ تو ظاہر ہے سرکار کے کنٹرول میں تھا. اسے حلف اٹھوایا گیا وزارت کا. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بدعنوان کیسے صاحب اقتدار بنتے ہیں اور کتنی جلدی بنتے ہیں. اس حکومت میں پھر جو انتخابات ہوئے 1994 میں, اس میں پیپل پارٹی نے پھر اکثریت حاصل کر لی اور اقتدار پیپل پارٹی کو منتقل کر دیا گیا. پیپل پارٹی نے اس بار اپنا پریزیڈنٹ بھی لائے, فاروق لغاری, پیپل پارٹی کا پرانا کارکن, پیپل پارٹی کا MNA, بے نظیر کا الائی. اور اب یہ سمجھا گیا کہ چونکہ پریزیڈنسی میں بھی ہمارا آدمی صدر بیٹھا ہے تو اس لیے اب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. نواز شریف فیڈرل میں تو حکومت نہیں بنا سکے, پنجاب میں بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا, اور منظور وٹو پنجاب میں چیف منسٹر بنے. منظور وٹو نے وہی کھیل کھیلا جو سیاستدان کھیلتے, اگرچہ اس کی اپنی جماعت کی تو کوئی زیادہ سیٹیں نہیں تھیں, لیکن وہ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. یہ سیٹ اپ پھر تھوڑا عرصہ چلا, اور پھر وہی بات کہ ایک دن فاروق لغاری جو ظاہر ہے پیپل پارٹی کے بہت چہیتے تھے, اسی کے ووٹوں سے صدر بنے تھے, انہوں نے بے نظیر کی دوسری حکومت بھی توڑ دی اور اگلے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا. وہ جو 2 سال پہلے, 2.5 سال پہلے بدعنوان, سیکیورٹی رسک کہہ کر نکالے گئے تھے, وہ واپس اقتدار میں آ گئے. اس بار نواز شریف کو بہت واضح اکثریت ملی, ہیوج میجورٹی, شاید 2/3 یا
اس کے قریب قریب. اور یہ کہا گیا کہ جی چونکہ اب پارلیمنٹ میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا، تو اب فاروق لغاری کے ساتھ نواز شریف چل رہے ہیں. ملک میں بظاہر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن کچھ کھچڑی پھر پک رہی ہے. اور اس بار کھچڑی جو پکی اس میں آرمی چیف کو ریزائن کرنا پڑا، اور نواز شریف نے اپنی پسند کا ایک جنرل نیچے سے اٹھا کر چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا، پرویز مشرف. سوچا یہ گیا کہ یہ اردو سپیکنگ ہے، فوج میں زیادہ اکثریت تو پنجابیوں اور پٹھانوں کی ہے، تو یہ چونکہ اس کو کوئی کمیونٹی سپورٹ پنجابیوں کی یا پٹھانوں کی حاصل نہیں ہوگی، تو یہ بڑا ورنلیبل سا جنرل ہوگا. اس دوران میں جو عدالتی محاذ تھا اس پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے، جو پیپل پارٹی کے لیے فیور رکھتے تھے. انہوں نے کچھ ایسے سٹیپ لیے کہ نواز شریف کی حکومت پرابلمز میں آ گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کی حکومت نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اس کے کارکنوں نے، اور اس میں ان کے کئی لیڈر بہت نمایاں تھے، اور وہ بعد میں ان کو سزا بھی دی گئی. سپریم کورٹ کے ججوں کو بھاگ کر اور چھپ کر اپنی جان بچانا پڑی. اور پھر ایک بات کو جس کا سہرا نون لیگ ہمیشہ اپنے سر لیتی ہے، وہ ہے ڈیولپمنٹ، ترقی، موٹر وے. تو جب معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا اور لگتا تھا کہ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دے گی، تو نواز شریف نے ابھی پوری طرح یہ بنی نہیں تھی موٹر وے، تو نواز شریف نے اسلام آباد سے لاہور تک اس پہ سفر کیا، اور ایک جمع غفیر اس کے ساتھ تھا، جسے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ بیک فٹ پہ چلی گئی. اس دوران کچھ ایسے حالات ہو رہے تھے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان کھینچا تانی اور رسا کشی اپنے عروج پر تھی. ایک اچھا کام ہو رہا تھا، اور وہ تھا انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا. اس وقت انڈیا میں واجپئی پرائم منسٹر تھے، بی جے پی کا پرائم منسٹر تھا، لیکن واجپئی اس خطے کے حالات کی بہتری کے لیے اور بھارت کی ترقی کے لیے یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ معاملات نارملائز ہو جائیں. تو اس نے پاکستان کا دورہ کیا، یہ بہت بڑی بات تھی. مینار پاکستان گیا، یہ بہت بڑی بات تھی. اور مینار پاکستان کے سائے میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اچھے پڑوسیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. لیکن لاہور کی سڑکوں نے یہ دیکھا کہ واجپئی کے جلوس جو جا رہا تھا، جس میں ایمبیسڈرز بھی تھے، ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا، اور کرنے والوں میں جماعت اسلامی پیش تھی. اب جب یہ ہوا تو پھر ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ مجاہدین نے، اور یہ کشمیری مجاہدین ہے، کشمیر میں موومنٹ پچھلے سالوں سے چل رہی تھی، کارگل کی انڈین چوٹیوں پر قبضہ کر لیا. سردیاں جا رہی تھیں، اور عام طور پہ اس ایریے میں تھا کہ چونکہ بہت سردی ہوتی ہے، بہت برفباری ہوتی ہے، تو سردیوں میں فوجیں نیچے چلی جاتی تھی، اور جب موسم ذرا ٹھیک ہوتا تھا تو واپس آ جاتے تھے. اور اس بار پاکستان نے نہیں، لیکن مجاہدین نے ان چوکیوں پہ قبضہ کر لیا. اس سے چند سال پہلے اسی طرح کی ایک کارروائی انڈیا کارگل میں کر چکا تھا. سیاچین گلیشیئر کو وہ اپنے قابو میں لے چکا تھا، جس کے بعد پھر پاکستان نے اٹیک کیا، اور سیاچین گلیشیئر آج تک متنازع، کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے ٹھنڈا محاذ جنگ ہے. تو کارگل جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی سیاست میں. اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ.